تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقانہ الحمید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وكان اشجع الناس وكان اجود الناس۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ او تانا قربان یا رسول مدنی، تماشقائے دا سبحان یا رسول مدنی۔ ستا محبت جے پکم زلک نقشوی نوی نشتہ غی زلک ایمان یا رسول مدنی۔ او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبیستا لعشقا چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے شکر محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وقوت الارواح و غذائها وعلى آلہ و صحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا امام المجاہدین۔ تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص برادر مکرم جناب حضرت العلامہ مولانا ابو القیوم مفتی وزیر صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ بلوچستان، میرے برادر مکرم رکن شورا و امیر آزاد کشمیر جناب حضرت العلامہ مولانا عبدالغفور تابانی صاحب، یہاں پر تشریف فرما علماء کرام، شیخ الحدیث صاحب اور جتنی بھی دوست احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران اور یہاں کے قرب و جوار اور دور نزدیک سے آنے والے عشاقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مفصل خطاب حضور خطیب الاسلام کا ہوگا۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے۔ حضرت علامہ حلبی نے سیرت الحلبیہ میں روایت نقل کی ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق تشریف لے کے جا رہے تھے تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کو بلایا اور ان کی امانتیں سپرد کی، اور پھر ساتھ میں یہ بتایا کہ میں آج مکہ شریف چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے بستر مرگ پر آپ نے سونا ہے، تو علی بتائیے کہ آپ سو جائیں گے۔ ساتھ فرمایا لعل الجہال یبادر الیک فیقتلوک، اگر وہ میرے ارادے سے آئے تو میرے بستر مرگ پر آپ ہوں گے، تو خطرہ ہے کہ اگر وہ آپ کو پھر مار دے تو کیا آپ سو جائیں گے؟ تو جو جواب حضرت علی شیر خدا نے دیا ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نصب العین۔ آپ نے اسی وقت رخصت کا کوئی بھی پہلو اور کوئی بھی راہ اختیار نہیں کی۔ علماء تشریف فرما ہے کئی راہ نکلتے تھے کہ یا رسول اللہ رات ہی گزارنی ہے تو آپ کے بستر مرگ پر تو ضروری نہیں ہے، اور پھر رات ہی گزارنی ہے تو آرام بھی ضروری نہیں ہے۔ میں اسی طرح رات گزار کے جب وہ آ جائیں گے کفار تو میں کہہ دوں گا کہ حضور تو نکل چکے ہیں اور میں علی ہوں۔ لیکن آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا
وہی جملہ حضور امیر المجاہدین نے اس امت مسلمہ میں پھر سے وہی جذبہ بیدار کر دیا. تو 1450 سال پہلے حضرت علی شیر خدا نے میرے کریم آقا کے سامنے فرمایا تھا، اور اس پر میرے مصطفی کریم علیہ السلام خوش ہوئے تھے. آپ نے جو جواب دیا تو آپ نے فرمایا رضیت ان تکون روحی لروحک وقاء ونفسی لنفسک فداء وما احب الحیات الا لخدمتک. یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں کہ میری روح آپ کی روح کی حفاظت کرے، میری جان آپ کی جان کی حفاظت کرے. اور یا رسول اللہ زندگی تو میں نے اپنے لیے نہیں مانگا کہ میں اپنی زندگی بچاتا پھروں، زندگی یا رسول اللہ صرف آپ ہی کے لیے مانگی ہے. تو جب آپ کے لیے ہے تو آپ پر 1000 بار قربان بھی ہو جائے. اس لیے تو میرے امام پکار اٹھے کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کہ کروڑ جہاں نہیں. آج حضور امیر المجاہدین واللہ العظیم جنہوں نے صحبت کے کچھ لمحے اس عظیم ہستی کے ساتھ گزارے ہیں، ان کو پتا ہے کہ آپ کیسے شخصیت تھے. زندگی میں میں نے زندگی میں حضور امیر المجاہدین جیسا شخصیت کوئی نہیں دیکھا. اور یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، نہ میں چاپلوسی کر رہا ہوں، خدا کی قسم یہ میں دل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے بعد کبھی میرے آنکھوں کو وہ ٹھنڈک نصیب نہ ہوئی جب حضور امیر المجاہدین کو دیکھا. خدا کی قسم پھر ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا. میں نے علماء میں اتنا سخی بھی کسی کو نہیں دیکھا، اتنا شجاع اور بہادر بھی کسی کو نہیں دیکھا. خود فرماتے تھے حضرت خالد ابن ولید کی مزار پہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ادھر ایک جملہ جو کہ آپ کے وصال سے پہلے آخری جملہ تھا، میں نے وہ جملہ لکھتے ہوئے آپ کے مزار پر دیکھا. لکھا ہوا تھا کہ قول خالد ابن الولید حین حضرہ الوفات لقیت کذا وکذا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح. میں فلاں فلاں معرکوں میں شریک ہوا اور میرے پورے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی جہاں پر تلوار کی زخم نہ ہو، جہاں پر نیزے کی زخم نہ ہو، اور جہاں پر تیر کی زخم نہ ہو. لیکن اب جب مجھے موت آ رہی ہے تو اس موت کو میں نے میدان کارزار میں بہت زیادہ ڈھونڈا مگر ادھر نہیں آیا. اب اپنے گھر میں مجھے موت آ رہا ہے. تو اسی وقت آپ نے پھر فرمایا فلا نامت آئین الجبنا. میں پوری دنیا کے بزدلوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی آنکھیں بند نہیں کرنا. اگر آپ کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم حضور کے دین کے لیے باہر نکلے، اگر ہم نے ظالم کی ظلم و جبر کا مقابلہ کیا اور اگر ہم میدان میں آ گئے تو پھر یہ ہماری مال و اولاد چھوٹ جائیں گے ہم سے، اور میں ادھر جا کر موت ہی موت ہوگا. گھر میں شاید موت نہیں آئے تو آپ نے فرمایا موت نے تو ہر صورت میں آنا ہے، موت نے تو گھر میں بھی آنا ہے، موت نے تو بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی آنا ہے، موت نے تو شوگر کی وجہ سے بھی آنا ہے، موت تو کسی حادثے میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن خدا کی قسم اسی موت کا مزہ ہی جدا ہے، اسی موت کا مزہ ہی جدا ہے جب آپ کے 104 بخار ہو اور میرے مصطفی کریم کے دین کی بات ہو اور پھر فیض آباد کی یخبستہ ہوائیں ہو، مگر آپ اپنی پرواہ کیے بغیر آپ پھر بھی میدان میں نکل کر پوری دنیا کو بتا دے کہ یہ جان تو حضور کی امانت ہے. جب بات حضور کی دین کی ہو تو پھر جان کی کیا پرواہ، پھر تو کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کہ کروڑ جہاں نہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. واللہ اس موت کا پھر تو مزہ ہی جدا ہے کہ جس ہستی کے لیے آپ اسی رات بھی نکلے، اس کریم آقا نے کس طرح اپنے آغوش رحمت میں حضور امیر المجاہدین کو لیا ہوگا. اللہ کریم جل جلالہ ہمیں اس جذبے کی خیرات نصیب فرمائے.
اللہ کریم اس میں ہمیں بھی کوئی حصہ عطا فرمائے۔ یقین کرے حضرت خالد ابن ولید پیغام دے چکے ہیں، اور جس کو حضور امیر المجاہدین اپنی خوبصورت آواز میں اور اپنی خوبصورت انداز میں اور اپنے خوبصورت زبان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے کہ شالا بزدلانو کدی نیند ناوے۔ پوری دنیا کے بزدلوں کو پیغام دے رہا ہوں، آنکھیں بند نہیں کرنا۔ اگر موت نے صرف میدان جہاد میں آنا ہوتا تو خالد ابن ولید ادھر ہی شہادت ان کو نصیب ہوتی۔ اگر موت نے تیروں کی بارش میں آنا ہوتا تو خالد اپنے بستر پر نہ مرتا۔ اگر موت نے نیزوں میں آنا ہوتا اور موت نے میدان کارزار میں آنا ہوتا تو یوں ان کو موت نہیں آتی۔ تو آپ نے فرمایا میں پورے دنیا کے بزدلوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ پھر آنکھیں بند نہیں کرنا۔ حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر ہی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے خالد ابن ولید کی اس شجاعت اور بہادری سے حصہ عطا فرمائیے۔ پھر انہوں نے بھی وہ کرم نوازی کی حضرت خالد ابن ولید نے کہ آپ خود فرماتے تھے کہ اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی جگہ پر حضور کی دین کی بات آئی، بڑے بڑے ظالم اور جابروں سے ٹکرا گئے مرے، مگر میرے دل میں کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی خوف نہیں آیا۔ اور وہ تو ہم نے بھی دیکھا، وہ تو کروڑوں نے دیکھا، وہ تو لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ بخدا جب سب کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا۔ پھر ہم نے تو میدان میں بھی دیکھا، پھر ہر ظالم و جابر کا بھی۔ یہ حضور خطیب الاسلام تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کہ میں جیل کے اندر، یہ وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے جیل کے اندر بھی حضور امیر المجاہدین کی صحبت پائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے پاؤں مبارک کو دبا رہا تھا، ادھر تشریف لائے تھے پشاور، یہ میں نے ادھر آپ سے سنا، آپ نے کہا میں پاؤں مبارک دبا رہا تھا، تو اسی وقت میں نے جب آپ کے پاؤں مبارک کو دیکھا تو اس میں ورم آ چکا تھا، اس میں زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے مکمل طور پر یہ ورم آ چکا تھا اور آپ کے پاؤں مبارک میں شدید تکلیف تھی۔ تو اسی وقت آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور آپ اتنے بڑے اور ایسے شیخ الحدیث کیا کہ شاید کوئی ثانی نہیں ہے آپ کا، آپ اگر مدرسے میں بیٹھ جاتے تو ہزاروں علماء آ جاتے، آپ کے شاگرد آ جاتے، آپ سے فیض حاصل کر لیتے، ویسے بھی شریعت میں آپ کو رخصت ہے۔ اسی حالت میں جس حالت میں آپ ظالم اور جابروں کا مقابلہ کر کے نکل رہے ہیں تو شریعت میں آپ کو رخصت ہے اس طرح نکلنے کی، اور آپ بیٹھ جاتے تو آپ کو جو اللہ نے عظیم قوت عطا فرمائی ہے۔ حضور امیر المجاہدین ابھی بخاری شریف پڑھ رہے تھے، اپنے بیٹے انس کو خدا کی قسم جب ہم بیٹھ جاتے تھے کوئی حدیث سناتا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بات ہم نے کبھی کسی شرح میں نہیں دیکھی، نہ کسی سے ہم نے سنی جو حضور امیر المجاہدین سناتے تھے۔ کیسا علم ان کو اللہ نے دیا تھا وہ علماء ہی جانتے ہیں کہ کیسا کرم تھا ان پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو یہ بات کہی کہ آپ کے پاؤں مبارک میں کافی ورم آ چکا ہے، کافی سوجن آ چکی ہے، تو آپ نے فرمایا اسی وقت کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ خطیب علیہ السلام مجھے عبداللہ ابن ام مکتوم کی وہ قربانی آرام نہیں کرنے دے رہی کہ جب یرموک کی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور رومی کافی تعداد میں تھے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا آنکھوں کے ساتھ حضرت خلیفہ ثانی عمر فاروق کے سامنے آ گئے اور فرمایا میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تو نابینا ہے، آپ کے لیے تو شرعاً رخصت ہے، جنگ کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، سامنے سے تیر آ جاتے ہیں، بندہ بھی کسی کو مارتا ہے تو دیکھنے کے لیے تو ان کو ضروری ہے کہ وہ دیکھے، تو آپ نہ جائیں۔ اور وہ کتنے بڑے شخصیت تھے، سابقون الاولون میں سے تھے۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، بخاری نے جو حدیث عامہ پر روایت اور دلیل لائے ہیں تو وہ بھی آپ ہی کہ آپ جب حضور مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے
جاتے تھے تو آپ کو امامت کے لیے منتخب کرتے. اتنے بڑے شخصیت ہو کر نابینا آنکھوں کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے آنکھیں کام نہیں کر رہے لیکن مجھے اکونی پر بٹھا دینا, اسلام کا علم میرے ہاتھوں میں تما دینا, مجھے نظر نہیں آ رہا کون کہاں سے مار رہا ہے, میں سب سے آگے اسلام کا یہ جھنڈا اپنے سینے کے ساتھ یوں تامے آگے چلا جاؤں گا. اور حضور کے غلام میرے اس علم کو دیکھ کر ان کے حوصلے بلند ہو گئے. اس حال میں انہوں نے حضور کے دین کے لیے آگے نکل کر پہرا دیا کہ آپ کے آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی, اور جب شہداء میں آپ کے لاشوں کو ڈھونڈا گیا تو آپ کی لاش سب سے آخر میں پڑی تھی, اور آپ نے اسی وقت جب آپ کی روح پرواز کر چکی تھی تب بھی آپ نے اسلام کے جھنڈے کو یوں مضبوطی سے تھامے رکھا تھا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اس لیے آپ وہ عظیم شخصیت تھے کہ آپ نے اس سخت ترین حالات کے باوجود بھی زمانے کے ہر ظلم و جبر کا مقابلہ کیا اور پورے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ جب بات حضور کی ہو, جب بات حضور کی دین کی ہو تو پھر پیچھے نہیں دیکھنا, پھر آگے بڑھنے میں عزت ہے. فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ, فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. جب میرے کریمہ کا احد کے دن میدان میں تشریف لے آئے, اس طرح حضور امیر المجاہدین اکثر فرماتے تھے کہ جو بندہ تلوار نہیں اٹھا سکتا تو کم از کم حضور کی تلوار کی نفی بھی نہ کرے, وہ اسلام کو یوں پیش نہ کرے جس طرح خدا کی قسم جو قیمتی باتیں, جو سب سے زیادہ قیمتی باتیں آپ کو آج ہمارے مفتی صاحب نے کی کہ اسلام تو ایک نظام ہے, بطور نظام اور بطور دین اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں تو مکمل طور پر اس نظام سے عاری کر دیا گیا. مغرب کو کبھی تکلیف نمازوں سے نہیں ہوئی, کبھی روزوں سے نہیں ہوئی. جب انہوں نے 1857 کے اس شکست کے بعد جب انہوں نے اپنا اجلاس بلایا تب بھی یہ ایجنڈا سامنے رکھا کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جس میں صرف 60 بندے نکلتے ہیں اور 60,000 کا مقابلہ کرتے ہیں, وہ کون سی طاقت ہے جس میں 313 نکل کر بے سر و سامان صرف 8 تلواروں کے ساتھ جنگ کے لیے کتنے وہ خوش ہوتے ہیں کہ جب میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ کیا حال ہے, نکلنا ہے یا نہیں, تب کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے تلواریں تو ہو, ہم جنگ کے لیے تلواروں کی تو ضرورت پڑتی ہے, بغیر تلواروں کی جنگ تو ہوتی نہیں ہے, کم از کم جتنے بندے ہیں تلواریں تو اتنی ضروری ہے. کسی بندے نے یہ نہیں کہا, کسی صحابی نے یہ جواب نہیں دیا, بلکہ صحابہ نے جو جواب دیا وہ یوں کہ صحابہ فرمانے لگے صلح حبال من شیتا وقت حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا وخذ من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا. یا رسول اللہ سب کچھ تو آپ ہی کا ہے, جن سے کہیں گے دوستی کرو دوستی کریں گے, جن سے کہیں گے دشمنی کرو دشمنی کریں گے, اور یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہے, آپ حکم فرمائے ہم قیصر و کسریٰ سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے. اسی بات کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں اشرق وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کریم آقا کا چہرہ چمک اٹھا. ویسے بھی کریم آقا کا چہرہ مبارک وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا, لیکن جب کریم آقا نے اپنے صحابہ کی یہ بات سنی, حضور ہمیشہ غیرت کی باتوں پر خوش ہوتے ہیں اور کبھی یہ نہیں کہا صحابہ کہ میں تو بات بدر کی کر رہا ہوں اور آپ اتنے مبالغہ کر رہے ہیں, بلکہ کریم آقا خوش ہوا. یقین کرے جنہوں نے بھی اسلام میں غیرت کی بات کی ہے میرے مصطفی کریم خوش ہوئے ہیں, جنہوں نے بھی کریم آقا کی عزت و ناموس کی حفاظت کی ہے. آپ حدیث اٹھا کر دیکھیے حضور کی اکثریت دعائیں ان صحابہ کے لیے ہے. اگر حضرت سعد کو دعا دیتے ہیں
کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. حالانکہ صحابہ سمیت پورے حضور کے غلام پوری دنیا میں ان کی یہی آرزو ہے کہ ہائی کاش میرے ماں، میرے باپ، میرے اولاد، میرا سب کچھ حضور پر قربان ہو، میرے سب کچھ حضور پر قربان ہو. فإن ابی ووالدتی وعردی لعرض محمد منکم وقاء. مگر جب بات حضرت سعد نے میرے کریم آقا کے سامنے جب آپ کے دشمنوں پر تیر برسا رہے تھے، اور تاریخ میں یہ آیا ہے کہ سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ اسی وقت اسی دن حضرت سعد نے 1000 تیر کفاروں کو مارے تھے. حضور ہر مرتبہ جب سعد کو تیر دے رہے تھے وہ 1000 تیر مار رہے ہیں، اور حضور ہر مرتبہ جب خود ان کو تیر دے رہے ہیں تو فرما رہے ہیں علم سعد فدا کا ابی و امی، سعد مارو دشمن کو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. تمام دوست احباب ہاتھ اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اس لیے حضور امیر المجاہدین جس راہ پر آپ کو لانا چاہتے تھے وہ عزت کی راستہ ہے، وہ عزت اور بلندی اور عروج کا راستہ ہے. وہ اس قوم کو عزت دینا چاہتے تھے، وہ کھویا ہوا مقام واپس دلانا چاہتے تھے. تو آپ نے اس قوم میں الحمدللہ پھر سے میرے مصطفی کریم کے دین کے لیے، خدا کی قسم بلوچستان تو میں پہلی مرتبہ آیا، لیکن اس طرف کے علاقے کراچی سے لے کر آگے جا کر پنجاب کے کس کس علاقے میں گیا. یہ میں نے حضور امیر المجاہدین کی برکت ہے کہ میں نے جوانوں کو دیکھا، اکثریت جوانوں کی جن کی عمر ابھی شاید کھیل کود کا تھا، اور پتہ نہیں وہ کس کس طریقے سے کالج اور یونیورسٹی کی زندگی گزار رہے تھے. خدا کی قسم میں نے ان جوانوں کے آنکھوں میں حضور کے دین کے لیے آنسو دیکھے، اور ان کے سینوں میں نے حضور کے دین کے لیے تڑپ دیکھی کہ کس انداز سے وہ حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں. تو میں نے حضور امیر المجاہدین کو اور آپ کی روح کو سلام پیش کیا. کروڑوں سلام ہو آپ پر اے میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے پہرہ دار. پہلے ہم سامنے صرف سنا تھا کہ حضرت خواجہ ہند نے 99 یا 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، سنا تھا، یقین بھی تھا، مگر دیکھا نہیں تھا کہ کس طرح ایک بندہ لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے، وہ لاکھوں تک اپنے فیض پہنچاتا ہے. لیکن خدا کی قسم ہم نے ان آنکھوں سے خود دیکھا کہ لاکھوں نہیں، حضور امیر المجاہدین نے پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کو حضور کے محبت اور عشق میں آپ کے دلوں کو بدل دیا ہے اور حضور کے عاشق بنا دیے ہے. یہی ہے حضور علیہ السلام کی دین کی خدمت کہ آپ نے پھر سے وہ جذبہ بیدار کیا ہے جس سے کفار ڈرتے تھے. کفار کو یہی ڈرتا کہ کبھی ان میں یہ جذبہ بیدار نہ ہو، کبھی ان میں یہ جذبہ بیدار نہ ہو کہ یہ موت کے لیے بھی. ان کو پتا تھا کہ جب یہ جذبہ بیدار ہو جائے تو پھر ان کا 21 سالہ نوجوان غازی المدین جب پانسی صبح ان کو پانسی دی جا رہی ہو اور یہ رات سے مطمئن ہو کر خود فرما رہے ہیں من عاشق سرمستم ازدار میں اندیشم پروانہ جابازم ازنار میں اندیشم. ان کو ڈر صرف یہی تھا کہ ان سے ہم یہ جذبہ نکالے جس جذبے کے بنیاد پر ممتاز قادری تختہ دار کی طرف خوشی خوشی کے ساتھ جوم جوم کر جا رہے ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم یہ جذبہ نکالے کہ کس طرح غازی زہیب اور کس طرح ختم نبوت کی شہداء سینوں پر گولیاں کھا کے بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. ان کو پتا تھا جب تک یہ جذبہ موجود ہو ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، یہ تو ناقابل شکست قوت بن جاتا ہے. اگر یہ جذبہ نہ ہو تو پھر ہم ان کو خود اپنے ممالک میں مرکزیں دیں گے. ہم کہیں گے آ جاؤ، نماز بھی ادا کرو، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی. ہم اس کے لیے کانفرنسز بھی رکھیں گے، یہ صوفی کانفرنس ہے اور اس کی میزبانی بھی ہم خود کریں گے. بخود آپ خود بتائیں اگر کسی بھی صوفیزم کی میزبانی ٹرمپ کرے کیا وہ اسلام کی
خدمت ہو سکتی ہے؟ کسی صوفی کانفرنس کی میزبانی اگر وہ مودی کرے تو کیا وہ صوفیزم ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام کی خدمت ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں، کسی بھی صورت نہیں، واللہ نہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے اسلام، اور انہوں نے یہ کر دکھایا، انہوں نے لوگوں کو بھی کہا کہ جا کر ان کو کہہ دو اپنے اس دائرے سے ان کو باہر بھیجنا، اس کو کہہ دو اگر ہماری ساتھ نسبت رہیں گے ہم جانے اور آپ کی آخرت جانے، ہم خود بھی جائیں گے اور آپ کو بھی کھینچ کر لے کے جائیں گے، آپ کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ہم تو وہ نظام والے غیر سیاسی، ہم تو سیاست میں بات ہی نہیں کرتے، میرے مرشد تو بڑے سیدھے سادے بندے ہیں، وہ تو سیاست کی بات ہی نہیں کرتے۔ نہیں، میں نے کہا جب سیاست کی بات نہیں کرتے تو پھر وہ نظام کی بات تو کر ہی نہیں سکتے، کہ ان کے نظام ہی تو یہی سیاست ہے، سیاست ہی نظام ہے کہ جب میرے کریم آقا نے مدینہ شریف میں اس کی بنیاد رکھی، کس طرح آپ اس سے مبرہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن جب انہوں نے مغرب نے کوشش کی اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب نظر آنے لگے، میں نے ہر جگہ اکثریت جگہ پہ یہ بات کی ہے کہ جب افغانستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو امریکہ اپنے اتحادیوں سے مل کر جب ان کو وہ مکمل طور پر آگ اور خون برسا رہے تھے، ہر ایک اسلحے کا انہوں نے ادھر تجربہ کیا، اور اس طرح شام میں، عراق میں ہمارے 10 لاکھ معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، ہمارے قیدیوں کو کنٹینرز میں بند کر کے نیچے سے آگ لگا کے بھون دیا گیا، گوانتانامو بے جیل میں مسلمان قیدیوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چوڑے گئے، ان کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کی گئی، عافیہ صدیقی کو یوں اپنے جیل کے دروازے پہ قرآن رکھ کر، یہ تو مجھے خود ان کی ماں نے بتایا، حضور امیر المجاہدین بھی ساتھ تشریف فرماتے، ان کی ماں نے بتایا کہ میرے بیٹی کے سامنے وہ قرآن رکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ عافیہ، اس قرآن پہ پاؤں رکھ کر باہر چلی جاؤ تو تم آزاد ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی ان کو کہتی ہے کہ بخدا یہ تو صرف 83 سال ہے، اگر 83,000 سال بھی ہو تب بھی قرآن کو ہم نے سینوں میں جگہ دی ہے، ہم اس پر پاؤں کبھی نہیں رکھیں گے۔ یقین کرے وہ کون سے ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیے، مگر جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی وقت 9/11 کے بعد سے ابھی تک ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ اسلام امن کا دین ہے، اور جب بھی کسی بندے سے اور بھی سوال ہوتا وہ امن کی طرف اس کو موڑ لیتا، اس سلامتیہ کی طرف سے موڑ لیتا کہ اسلام سلامتیہ سے کہ یہ امن والا دین ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ یعنی ہم مر بھی رہے تھے مگر ہم ان کو یہ باور نہیں کرا رہے تھے، ہم نے ان کو یہ یقین نہیں دلایا کہ ہم پھر بھی امن پسند ہے، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لٹتی رہی تب بھی امن پسند ہم نہیں تھے، ہم ہی دہشت گرد ٹھہرے، اور وہ ہمارے ماں بہنوں کی عزتیں پامال کر کے ہمارے بچوں کو فاسفورس اور کیمیائی ہتھیاروں سے شہید کر کے پھر بھی وہ دہشت گرد نہیں تھے، وہ امن پسند ہی تھے۔ جب پورا ماحول یہ بنا، جہاد کا نام دہشت گردی ہوا، جہاد کا نام ہی خارجیت ہوا، جہاد پر اگر کسی نے عالم جہاد بلند کیا تو اس کے خلاف بڑے بڑے فتوے آئے کہ یہ سب خوارج ہے، جہاد کا کوئی نام تک نہیں ہے۔ جب معاملات یہاں تک پہنچے تب مسجد رحمت للعالمین لاہور سے ایک مرد کلندر کی گونجدار آواز اٹھی اور آپ نے فرمایا نہیں، جب مسلمان ہر جگہ کٹ مر رہے ہو، جب مسلمانوں پر آگ و خون برسایا جا رہا ہو، تب اسلام امن کا نہیں میدان میں نکل کر غیرت کا درس دیتا ہے۔ احباب، تمام احباب آخر تک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ پھر اللہ کریم نے آپ کی اس آواز میں وہ برکت عطا کی کہ پھر وہ سارے سحر ٹوٹنے لگے۔ آپ نے زمانے کے ہر ظلم و جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 6 مہینے آپ نے سخت ترین سردی میں آپ نے حضور کے دین کے لیے، صرف جرم آپ کا یہی تھا اور تو کوئی جرم تھا ہی نہیں، جرم صرف یہی تھا، آپ نے گزارے ہر زمانے کے ظلم و جبر کا اور پھر ریاستی ظلم و جبر کا مقابلہ کیا۔
مگر حضور کے دین پر کبھی سودے بازی نہیں کی، کبھی حضور کے دین کے لیے آپ نے مداہنت سے کام نہیں لیا، جب بھی میدان میں نکلے عزیمت کا سفر آپ نے طے کر لیا۔ آج الحمدللہ حضور امیر المجاہدین کو ان جذبوں کی برکت سے امت پھر سے الحمدللہ حضور کے دین کے لیے بیدار ہو چکی ہے، جس کی نوید علامہ اقبال نے سنائی اور فرمایا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ آپ فرماتے میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ انشاءاللہ حضور کے وہ غلام پھر سے بیدار ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان میں حضور کا دین تخت پر ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں یقین ہے جب حضور امیر المجاہدین نے فرمایا کہ یہ دین انشاءاللہ تعالی یہ نظام تو آنا ہی آنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ کریم وہ وقت بہت ہی جلد لے آئے گا۔ آپ سب نے صرف میدان میں رہنا ہے انشاءاللہ۔ اسلام پھر وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و سوچ و گمان میں بھی نہ ہو، لیکن آپ آ جائے اسلام کی طرف، اگر حضور کی دین کی طرف آ گئے تو واللہ العظیم پھر میرے مصطفی کریم وہ سب کچھ دیں گے۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد، پھر وہ ایسے آپ کو نوازتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم حضور امیر المجاہدین کو دیکھتے ہیں، ایسے نوازے گئے تھے کہ اگر آپ ان کے علم کو دیکھیں، ان کی شجاعت کو دیکھیں، ان کے زہد و تقوی کو دیکھیں، ان کے اخلاص کو دیکھیں، ان کے ظاہری حسن جمال کو دیکھیں، واللہ لازم اللہ کریم نے آپ کو پھر وہ کیا کیا نہیں عطا کیا تھا، سب میرے مصطفی کریم کی برکت سے۔ اور خدا کی قسم یہ آپ یاد رکھنا، آپ وہ کام کر کے چلے گئے ہیں کہ قیامت تک حضور کے غلاموں میں انشاءاللہ نام رہے گا تو حضور امیر المجاہدین کا رہے گا، اور جب بھی ختم نبوت کا نام ہوگا تو اس میں ضرور حضور امیر المجاہدین کا نام سر فہرست ہوگا۔ جب بھی پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات ہوگی وہ لبیک کے بغیر نامکمل ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ نہیں، ایک جماعت ایسی بھی تھی جنہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کی کسی کارکن کو بھی نہیں خرید سکا۔ امیر اور قائد تو بڑی دور کی بات ہے کہ وہ اس کی طرف صرف ایک کارکن، اور خدا کی قسم ہمیں ناز ہے اس پر، پوری دنیا کی سلطنت اور بادشاہت ہم اپنے کارکن کے اس ایک سیکنڈ پر قربان کر دے جن کی زندگی حضور کی عزت و ابرو کی حفاظت کے لیے گزر رہی ہے۔ یہی ہے اصل طاقت، یہی ہے اصل قوت۔ اور جب انہوں نے پورا اپنا زور لگایا کہ ہم اس چیز کو ختم کر دے، آج میں نے بڑے دور دراز کے علاقوں میں، آج ہم نے پورا دن، یہ تقریباً یہ تیسری رات ہے، ہماری نیند جو ہے نا وہ ہم نے نہیں کی ہے مسلسل۔ آج کل یقین کرے جو میں سلام پیش کروں گا اپنے امیر کو کہ آپ جس انداز میں اور آپ کے ساتھیوں کو، جس علاقے میں آپ جس انداز سے، اور پھر آپ جیسے مخلص کارکنوں کو اللہ کریم اس کا صلہ اور بدلہ آپ کو عطا کرے دونوں جہاں میں، اور ان علماء کو اللہ کریم جل جلالہ ہمیشہ ان کا ساتھ یوں تحریک کے ساتھ انشاءاللہ یہ رہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ قافلہ عظیمت ایک دن حضور کے نظام کو، دین اسلام کو انشاءاللہ پاکستان میں تخت پر دیکھے گا انشاءاللہ۔ میں نے آج دیکھا بڑی دور دراز کے علاقوں میں کہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، جب وہ بھی یہ نعرہ لگا رہے ہوں تو آپ سمجھے کہ حضور امیر المجاہدین اپنے حصے کا کام کر چکے۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کر کے اس کو ختم کرنا ہے، 295C میں یہ تبدیلی لانا ہے، وہ تبدیلی لانا ہے، تاکہ یہ قانون یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ لیکن خدا کی قسم اس ولی کامل نے اس قوم کو ایک نعرہ دیا، نعرے پر تو کوئی مائکہ لال اعتراض کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نعرہ میرے کریم آقا کا ارشاد مبارک ہے جو قیامت تک ہمارے سب کے لیے مینار نور ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نعرہ تو فلاں کا ہے، اس کو نہیں لگانا چاہیے، یہ فلاں کا ایجاد کرتا ہے، اس کو نہیں لگانا چاہیے۔ آپ نے نعرہ بھی وہ دیا کہ میرے کریم آقا کا ارشاد مبارک ہے کہ من سب نبیًا، آپ نے فرمایا قیامت تک
جو نبی کے بارے میں بات کرے ان کو کاٹ کے رکھ دو. آج بلوچستان کا بھی بچہ خیبر کا بھی بچہ اپنی زبان پر یہ نعرہ لگا کر مغرب کو پیغام دے رہے ہیں, گستاخوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو, ہمارا عزم, ہمارا ارادہ اور ہماری جدوجہد حضور کے دین کے لیے ہے. اگر تم گستاخی کرو گے, ہر گھر سے حضور کے غلام نکل کر آج اعلان کر رہا ہے من سب نبیان. تو ہم اس عظیم شخصیت سے آج تحدید عہد وفا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم زندگی کے آخری سانس تک اور اپنے خون کے آخری قطرے تک حضور کے دین کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اپنے امیر کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور انشاءاللہ خود تو آپ ماشاءاللہ عاشقان رسول ہے جو اس سردی میں یہاں پر اس لیٹ ٹائم پہ جمع ہے. آپ نے جا کر اپنے اپنے علاقوں میں اور کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور جب آپ کام کریں گے پھر بخدا اللہ کریم جل جلالہ آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سواریں گے کہ زمانہ رش کرے گا آپ پر. پھر آپ کی نہ دنیاوی محرومیاں ہوں گی اور نہ آخرت میں آپ محروم ہوں گے انشاءاللہ. ہم نے قائدین کی ہر کال پر لبیک کہنا ہے انشاءاللہ. اور جو فرانس نے گستاخی کی ہے, تاریخ کی بدترین گستاخی, جس میں پورے اسٹیٹ نے حضور کی گستاخی کی ہے بطور اسٹیٹ, اور یہ کبھی نہیں ہوا اس طرح, یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. تو آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ جس طرح حضور امیر المجاہدین اپنے آخری وقت میں بھی, جب حضرت ہمارے قائد محترم ہمارے امیر محترم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا کہ چلیے نا حضور میں عمرے کا انتظام کرتا ہوں اور ہم نہیں بتائیں گے, چپکے سے نکلیں گے, آپ حضور کے سامنے اپنے حال دل سنانا. تو فرماتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ بیٹے میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں, اتنی بڑی گستاخیاں ہو گئی, ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. حالانکہ حضور امیر المجاہدین نے تو وہ کچھ کر کے دکھایا جو کروڑوں لوگ نہیں کر سکے, وہ حضور امیر المجاہدین نے اکیلے کر دکھایا. اس کی تو ہم گواہی دیں گے. تو یاد رکھیے آج ہم ان کے روح کے ساتھ تجدید عہد وفا کرتے ہوئے یہ اسی عزم کا اظہار کریں گے کہ جب بھی ہمارے قائد محترم نے ہمیں بلایا, وہ 17 ہو یا 27 ہو, وہ فروری ہو یا مارچ ہو, وہ رات ہو یا دن ہو, وہ سردی ہو یا گرمی ہو, اگر حضور کے لیے بلایا, حضور کے دین کے لیے بلایا, حضور کے عزت و ابرو کے حفاظت کے لیے بلایا, گستاخوں کو للکارنے کے لیے بلایا, انشاءاللہ ہم اسی پر لبیک کہیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے محترم المقام قبلہ حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب, جو اپنے نورانی عرفانی فیوز و برکات ہمارے سینوں میں منتقل فرما رہے تھے. انشاءاللہ العزیز بلوچستان کا